بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ القمر آیات 1 تا 55 لیے مکمل سورہ کی پیغامات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ القمر مکی سورہ ہے، سورہ طارق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 54 نمبر اور نزول میں 37 نمبر ہے۔ اس سورہ میں شق القمر کا ذکر آیا ہے، جس سے اس سورہ کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال بعد مکہ معظمہ میں منا کے مقام پر پیش آیا۔ سورہ قمر کا موضوع کفار کو اس ہٹ درمی پر متنبع کرنا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے فی الواقعہ برپا ہو سکتی ہے، کیونکہ چاند جیسا عظیم الشان کھرا ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا۔ اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف نظر آیا تھا۔ پھر آن کی آن میں وہ دونوں پھر مل گئے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم ازلی و ابدی اور قانون غیر فانی نہیں ہے۔ وہ درہم برہم ہو سکتا ہے، یہ بڑے بڑے سیارے پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ کلام کے آغاز میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ کسی بھی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع قائم ہو جائے گی۔ پھر قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط کی مثالیں دے کر بتایا گیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس دردناک سزا سے دوچار ہوئیں۔ اس طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دے کر فرمایا گیا کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں، وہی طرز عمل اگر تم اختیار کر لو گے تو آخر تم کیوں سزا نہ پاؤ گے؟ فرمایا گیا اگر تم اپنی جمعیت پر پھولے میں ہو تو عنقریب تمہاری یہ جمعیت شکست کھا کر بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز پیش آئے گا۔ ان لوگوں کے سامنے فرمایا ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے۔ مزدجر ازدجار مصدر سے ہے، زجر اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہے روکنا، ڈانٹنا، جھڑکنا، رکنا، دھمکی میں آنا۔ معتعین کا لفظ
موتعین موتعن کی جمع ہے، اہتاؤن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے سر جھکا کر تیز دوڑنا، پکارنے والے کی طرف سر جھکائے دوڑے جاتے ہوں گے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ منہمرو انہمار ان مصدر سے ہے، ہمارا اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہے پانی یا آنسو بہنا۔ انہمار کے معنی ہوں گے زور سے پانی گرنا، خوب برسنے والی بارش۔ جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ لفظ استعمال ہوا ہے منکائرو ان کے آرن مصدر سے ہے، اور قہرن اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کی انتہائی گہرائی، یعنی وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ ان اذن لفی دلال و سعر، کہ ہم بیٹھ گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ سعر سائرہ اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہے جنون، دیوانگی، آگ بھڑکانا، جنگ بھڑکانا۔ اور وہ باڑ والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح دس ہو کر رہ گئے۔ حشیم حشمن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے خوش چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا۔ اور اسی طرح مختزر اختزار مصدر سے ہے جس کے معنی ہے باڑ لگانا۔ اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ لفظ استعمال ہوا ہے ادعا، یعنی دایون اور دایاون مصدر سے ہے جس کے معنی ہے ناپسندیدہ بات، زبردست مصیبت۔ تو یہ تھی چند ایک آیات اور ان کے اندر موجود پیغام سورہ القمر سے۔ اسی کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔